رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، فضیلتوں سے بھرپور مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے، تو ہمیں اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اس کی ایک ایک گھڑی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی چیز سے انسان جبھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس کام سے ہم کس طرح سے، اس وقت سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کون سے ایسے کام کیے جائیں جو ہمارے لیے مفید ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلا رہنے دیا جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، اے بھلائی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اے گناہ کرنے والے پیچھے ہٹ جا، یعنی اس میں کمی کر دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہر رات دوزخ سے نجات دلاتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ان ساری رحمتوں اور برکتوں کی خوشخبریوں کے باوجود اگر کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر یہ اس کی اپنی محرومی اور بدبختی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کے اجر و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے پورا فائدہ اٹھائیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور اس مہینے میں اصل میں شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کاموں کی کثرت کر دی جائے جو اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں 10واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بے شک جو غنیمت حاصل کی تم نے، کوئی بھی چیز، یعنی مال غنیمت میں سے اگر تمہیں کچھ بھی ملا ہے تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اس پر جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن، اور جس دن ملی تھیں دو جماعتیں، یعنی یہ کفار اور مسلمانوں کی جماعتوں کا آمنا سامنا جب جنگ میں ہوا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس بارے میں سورہ انفال کا آخری حصہ آ رہا ہے اور سورہ توبہ کا کافی حصہ اس میں ہمیں ملے گا، یعنی سورہ توبہ اس میں زیادہ حصہ سورہ توبہ کا ہے۔ تو اب جس طرح ہم نے 9ویں پارے کے اینڈ میں ہم یہ سورۃ انفال شروع کی اور اس کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں پڑھا، تو یہ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی۔ اسلام سے پہلے مال غنیمت ان سپاہیوں کی ملکیت ہوتا جنہوں نے اسے جمع کیا ہوتا۔ جنگ کے بعد کچھ کمزور مسلمانوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اب بھی وہی اصول ہوگا، یعنی اب بھی یہ انہی کا ہی مال ہوگا جنہوں نے سمیٹا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کا مختصر جواب دیا کہ یہ مال، کیونکہ جنگ کا مقصد اگر مال غنیمت ہی صرف سمیٹنا ہوتا تو پھر اس طرح توجہ کے ساتھ مسلمان جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کا دھیان بس مال کی طرف ہوتا، اور جب وہ مال کی طرف بھاگتے تو پھر جنگ میں ناکامی پیدا ہو سکتی تھی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مختصر جواب دیا، اور یہ جواب دے کر توجہ مسلمانوں کی اخلاقی اور باہمی اصلاح کی طرف کی، اور اس کے بارے میں تفصیل بیان کی کہ غنیمت کے مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، یعنی 5واں حصہ کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کر دیا گیا اور معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کے لیے۔
اس مال کے لیے انفال کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی جیسے صورت شروع ہوتی ہے تو یسألونک عن الانفال، کہ اس کا مطلب یعنی یہ انفال نفل کی جمع ہے اور فرض سے زائد عبادت۔ مسلمان اللہ کی رضا اور اس کے کلمہ کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں، یعنی یہ بات یہاں واضح کر دی گئی حصے مقرر کرنے کے بعد۔ اس کے لیے یہ زائد انعام ہے، اس لیے اس کو انفال کہا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے خاص نصیحتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ باتیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی دی، اور ایک غزوہ بدر کو ایک نشانی، فرقان اور کسوٹی بنا دیا گیا، اور اس کے ذریعے حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو جنگ کے سلسلے میں ایسی ہدایات جو اللہ کی خاطر جنگ کو دوسری جنگوں سے ممتاز کرتی ہیں، یعنی جو اللہ کی خاطر لڑی جائے یا دوسری ایسی جنگ جو کسی اور کے لیے لڑی جائے، تو یہ جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، یہ ہدایات ان دونوں کو آپس میں الگ الگ کر دیتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، جب تم کسی جماعت کا سامنا کرو تو ثابت قدم رہو، یعنی جمے رہو اس بات پر، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑنے نہ لگو، کیونکہ جو آپس کا جھگڑا ہے اس سے تمہارے اندر آپس میں ہی اختلاف پیدا ہوگا، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ فثبتو یعنی ثابت قدم، ہر کام میں، ہر بات میں ثابت قدمی انسان کے لیے کامیابی کا سبب بنتی ہے، کہ چاہے آپ تھوڑا کام کریں لیکن مسلسل کرتے رہیں، اس پہ ثابت قدم رہیں، کہ کیونکہ جو ایک سطحی کیفیت انسان کے ذہن کی ہوتی ہے وہ اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی، کہ ایک کام شروع کیا، اس میں دل نہیں لگا، اس کو چھوڑ دیا، نہیں، جو بھی کام شروع کریں اللہ کی رضا کی خاطر یا دنیا کا کوئی کام، تو اس کے اوپر ثابت قدم رہیں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ محنت کی جائے گی، کوشش ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر فوری طور پہ اس سے ہٹ جایا جائے یا آپ کا ذہن مطمئن نہ ہو، تو پھر یہی باتیں انسان کے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے تاکہ اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، مگر مثلاً کسی کو ذاتی انتقام میں قتل، لاشوں کی بے حرمتی، یا عورتوں، بچوں اور شہریوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حالت میں اطاعت لازمی ہے، اور اس دوران آپ اس میں کسی قسم کا جھگڑا نہ کیا جائے، اور ورنہ اگر جھگڑا کیا جائے گا تو پھر مسلمان کمزور پڑ جائیں گے۔ صبر سے اپنے کام اور فرض پر جمے رہیں، غرور اور ریاکاری سے بچیں جیسے کہ کفار کا طریقہ تھا، کبھی بھی لوگوں کو اللہ کے راستے اور عبادت سے روکنے کے لیے نہ لڑیں۔ اس کے بعد منافقین اور حاسدین کے حربے جو وہ مسلمانوں کو بددل کرنے کے لیے کر رہے تھے، بتایا گیا کہ منکرین کی سزا موت سے شروع ہو کر آخرت تک جاری رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے احسان فراموشی کی اور بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پچھلی قوموں کے واقعات، انہوں نے جو طریقہ اپنے نبیوں کے ساتھ اپنائے رکھا اور اس کے بعد کس قسم کے وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر انہیں آل فرعون کی مثال دی گئی، اور پھر ان سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، ان کو کس قدر شدید عذاب نے پکڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اگر کوئی اس کے احکامات کی نافرمانی کرے گا تو وہ اس سے اچھے لوگوں کو ان کے بدلے میں لے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اب مسلمانوں کو جنگ کے لیے تمام ضروری تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تسلی کہ جو کچھ اس راہ میں خرچ کریں گے کئی گنا واپس اللہ کی طرف سے پائیں گے۔ اگر دشمن صلاح کی طرف مائل ہو تو انہیں بھی اللہ پر توکل کر کے صلاح کر لینی چاہیے، یعنی آپ اس میں صلح کر لینی چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ ولی اور مددگار کی حیثیت سے آپ کے لیے کافی ہوگا ہمیشہ، اور مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر وہ ثابت قدم رہے تو اپنے سے 10 گنا زیادہ دشمن کو شکست دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ دگنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں مسلمان اگر ان کے اندر
مال سمیٹنے کا لالچ کم اور اللہ کی اطاعت زیادہ ہوگی۔ یہ فرق ایمان کی طاقت ہے۔ شروع کے مسلمان ایمان اور اطاعت میں پختہ تھے اور بعد والے اتنے مضبوط اور تربیت یافتہ نہ تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری میں بھی تھوڑی اللہ کی طرف سے کمی کر دی گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ان مومنین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہوں گے جو آپ کے ساتھ اللہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی، مومنوں کو آمادہ کیجئے جنگ پر، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ صرف تسلی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، کیونکہ بدر میں بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا جسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رشتوں کے ذریعے مدد کی، ان کی ہمت، حوصلہ اور ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے، اور اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنین کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے اگلی جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اسی لیے آگے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے کے حکم سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اس میں سے کھاؤ جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا حلال پکیزہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس بات کی ساتھ وضاحت کر دی گئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اغراض سے نہیں لڑ رہے، اور پہلے جو انبیاء گزرے ان کا مقصد بھی دنیاوی غرض نہیں تھا، مثلاً مال غنیمت اور قیدی پکڑنے کے لیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگی قیدیوں کے بارے میں احکام جاری کر دیے۔ اور پھر مہاجرین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیے اللہ کے راستے میں، اور وہ لوگ انہوں نے پناہ دی، یعنی ایک نے اگر مہاجرین وہ ہجرت کر کے آئے تو دوسرے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی یعنی انصار، تو وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق ہے بہت عزت والا، یعنی انہوں نے دل کے ساتھ اپنے جان و مال ان کے لیے پیش کر دیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے مزید رزق کا وعدہ کر رہے ہیں کہ جس طرح تم نے ان کی مدد کی تو اللہ تمہیں اور نوازے گا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، تو وہی لوگ تم میں سے ہیں، اور وہ ان میں سے بعض کے رشتہ دار بھی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو یہاں سورۃ الانفال کا اختتام ہوتا ہے اور آگے سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ التوبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، برات ہے، بری الذمہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان معاہدوں سے، ان وعدوں سے جو انہوں نے مشرکین کے ساتھ کیے۔ اب اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس میں شروع میں ہی ایک اعلان بیزاری ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برات کا، بیزاری کا، بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اس کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہر وعدے سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا، یعنی منافقین کے ساتھ ہر طرح کے وعدے ختم کرنے کا اعلان، اور یہ انتہا تھی، کیونکہ بار بار ان کو ایمان کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کا حکم دینے کے باوجود جب وہ نہیں مان رہے تھے، تو اس صورت کے شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہر قسم کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ عہد کیے تھے ان کو توڑنے کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ بسم اللہ میں اللہ کی طرف سے، جیسے بسم اللہ میں اللہ کی دو صفات رحمت کا ذکر ہے، الرحمن اور رحیم، تو اب اس کے شروع میں بسم اللہ کی طرف سے ہی نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی،
کیونکہ اس میں غصے کا اظہار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس صورت میں توبہ کا لفظ 17 دفعہ آیا ہے، اور یہ اس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری صورت تھی، اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بہت دھیان کے ساتھ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، کیونکہ مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول نے 13 سال مکہ میں اور 9 سال مدینہ سے حق کی دعوت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مشرکین مکہ کو کتنے 13 سال مکہ میں اور 9 سال مدینہ میں جب وہ حق کی دعوت دیتے رہے، اور سچائی کو دلائل اور برہان، یعنی یہ بھی دلیلوں کے ساتھ پوری طرح ثابت کیا گیا، ان پر ہر طرح سے حجت تمام کی گئی۔ اس اہتمام کے باوجود جن لوگوں نے انکار کیا وہ رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت کے مطابق عذاب کے مستحق ہوئے۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے ان کے پیغام کو جھٹلایا، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے رسول جھٹلائے گئے اور پھر ان کی قومیں تباہ ہوئیں، جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، عاد، سمود اور نوح علیہ السلام کی اقوام۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ کی قوم کی اکثریت فتح مکہ کے بعد ایمان لائی۔ اس کے بعد بھی جو انکار کرنے والے تھے ان کو سزا ملی۔ پچھلی قوموں سے صرف فرق یہ تھا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ عذابوں سے فوری طور پر ہلاک ہوئے، اور مشرکین عرب مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے، یعنی وہ اللہ کے عذاب سے فوراً ہلاک کر دیے گئے۔ کوئی جیسے ہم نے پڑھا ہے زمین میں دھنسا دیے گئے، ان پر زلزلے آئے، ان کو پانی میں غرق کر دیا گیا، تو لیکن یہ مسلمانوں کی تلواروں سے مارے گئے۔ اب اس صورت کے 3 حصے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی بری الذمہ ہر وعدے سے، کہ اب وہ ان کے بارے میں تمام ذمہ داریوں اور معاہدوں سے بری الذمہ ہیں۔ اس کے بعد ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، یعنی اتنا ٹائم گزرنے کے بعد بھی 4 مہینے کی مہلت یہ دی گئی کہ وہ اب بھی توبہ کر لیں اور اسلام کی طرف لوٹ آئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یعنی اس صورت میں پہلے تو یہ حکم نازل ہوا، دوسرے نمبر پہ اہل کتاب سے بھی برات اور امان اٹھا لی گئی۔ مسلمانوں کو ان سے اس وقت تک لڑنے کا حکم جب تک کہ یہ مطیع نہ ہو جائیں۔ یہ سخت احکامات اس وقت آ رہے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اس کے باوجود ان سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کا عہد لیا جا چکا تھا۔ کفر کے علاوہ انہوں نے رسول اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مسلمانوں کے خلاف تمام جنگوں کے پیچھے انہی کے ہاتھ تھے کہ یہی مشرکین کو مسلسل اکساتے تھے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ منافقین کا اس میں ہر طرح سے پول کھول دیا گیا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے سختی سے پیش آنے کی ہدایت کر دی۔ پہلے آپ نے سارا سنا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا رویہ اختیار کرنے کا، ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے، لیکن اب سختی کے ساتھ پیش آنے کا۔ جب ایک انسان مان نہیں رہا، اللہ کا حکم بار بار جھٹلا رہا ہے، ان کے سامنے نبی موجود ہے، اس کے باوجود جب وہ نہ مانے اور 9 سال کی دعوت اور مہلت کے بعد ان کے اوپر سے یہ امان اٹھا لی گئی، اس وقت تک اللہ ان کو اپنی رحمت کی وجہ سے اے مومنوں کہہ کر ہی خطاب کرتے رہے، مگر وہ ہر حربے اور سازش سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو نشانہ بناتے رہے۔ یہ نہایت خطرناک تھے کیونکہ یہ آستین کے سانپ تھے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، بیچ میں بیٹھے لیکن آپ جان ہی نہیں سکتے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں مطلع کر دیا، اور کچھ لوگوں کے نام مثلاً عبداللہ بن ابی، ان کے نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے، اور وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جانے پہچانے جانے لگے تھے اس وقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ تمام معاہدوں کو توڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے ساتھ 4 مہینے کی ان کو مہلت بھی دی، اور بتا دیا گیا کہ ان 4 مہینوں میں اگر
تم توبہ کر لو گے، واپس لوٹ آؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہو گے تو پھر تم سے کوئی معاہدہ نہ کیا جائے گا۔ اگر وہ نہ مانے اس 4 مہینے کے بعد بھی تو پھر مسلمان ان سے جنگ کریں گے۔ اگر وہ ایمان لے آتے، نماز ادا کر لیتے، زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیتے تو وہ اللہ کی امان میں آ چکے تھے۔ یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری میں حج کے دوران کیا۔ اس سال مشرکین کو بھی حج کی اجازت تھی، مگر 10 ہجری میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو شرک اور مشرکین عرب سے مکہ پاک ہو چکا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ان سب حرکتوں کے باوجود اپنی لازوال رحمت کی بدولت مسلمانوں کو ان کے ساتھ رحم دلی کی بھی نصیحت فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو ان کو دے دی جائے۔ اس امان کی وجہ یہ تھی کہ وہ لا علم تھے، تو اللہ کا کلام سن سکیں، شاید کہ وہ ایمان لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمان اب مشرکوں سے کوئی نیا معاہدہ نہ کریں مگر وہ معاہدے جو پہلے سے مسجد الحرام میں ہو چکے، جب تک کہ ان کی مدت ہے اس پر قائم رہا جائے گا، اور ان سے پھر جنگ کی وجوہات بیان کر دی گئیں، اور قریش کو مسجد الحرام کی تولیت سے معزول کر کے یہ ذمہ داری مسلمانوں کو سونپی جا رہی ہے، اور کچھ شرائط کے ساتھ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ مساجد الہی کے انتظام کرنے والے تو بس وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ان شرائط کے ساتھ مسجد الحرام کی تولیت دی جا رہی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے رہیں، جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، تو یہی امید ہے کہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی، اور ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نعمت ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں، اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو، اور تم میں سے جو لوگ ان کو اپنا ولی بنائیں گے تو وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، اور وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس سے تم نے کی، ایسی تجارت کہ جس کے ماند پڑ جانے کا تم کو خطرہ ہو، اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ بدبختوں کو بامراد نہیں کرتا۔ اب یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ رشتوں کی اصل بنیاد میں خون نہیں بلکہ ایمان والوں کو ترجیح دی گئی۔ خاندان، مال، تجارت اور گھر، سب زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک مسلمان کا مقصد زندگی اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کی راہ میں کوشش کرنا ہے۔ دنیاوی ضروریات کی محبت اور اس مقصد پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ ہی کا حکم ہے رشتہ داروں سے احسان کرنا، حلال رزق کی تلاش کرنا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ہم کو اپنی
ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی ترجیح اللہ اور رسول کی اطاعت اور محبت، اور باقی سب کچھ اس کے بعد آتا ہے۔ اور مسلمان یہ نہ بھولیں کہ وہ اللہ کی آخری اور چنی ہوئی امت ہیں، اور اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش، محنت، جد و جہد کرنی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں اپنی زندگی کی ترجیحات مقرر کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تم اللہ اور رسول کی محبت کے اوپر یہ سارے رشتے، اور ان رشتوں کے ساتھ ساتھ تمہیں مال کی محبت غالب نہ آئے۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد یہ سارے رشتوں کی اہمیت، اور تمہارے گھروں کی، تمہارے مالوں کی، تمہارے اولادوں کی اہمیت آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو یہ غزوہ حنین میں اپنی مدد اور نصرت جہاں یاد دلاتے ہیں، اور مشرکین کو نجس قرار دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ اگر تم کو کوئی مفلسی کا خوف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ مشرکین کو نجس قرار دیتے ہیں۔ یہ روحانی اور قلبی نجاست ہے، یعنی جسمانی نہیں، ان کے روح اور قلب دونوں ناپاک ہیں، کہ ہم ان کی اس ناپاک حالت سے، ان کی روح کی گندگی اور قلبی گندگی سے دور ہو جائیں، کیونکہ ان کے قلب اور روح شرک کی گندگی کی وجہ سے ناپاک تھے، اس لیے ان کو اس وقت سے مسجد الحرام میں داخلے سے روک دیا گیا۔ پھر یاد رکھیں کہ ان پر اتمام حجت کے بعد، یعنی حجت تمام کر دی گئی ہے، جب سارے احکامات نازل ہوئے انہوں نے عمل نہیں کیا، تو پھر ان کو نجس قرار دیا گیا۔ حرم کو شرک سے پاک کر کے کعبہ کو اس کی ابتدائی حالت کی طرف لے جایا گیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ مسجد الحرام کو ابراہیمی بنیاد پر لے جائیں، اور پھر مسلمانوں کو اہل کتاب کے ساتھ جنگ کا حکم دے دیا گیا، حتیٰ کہ وہ جزیہ ادا کرنے پر راضی ہوں۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتیٰ یعطوا الجزیہ عن ید ہم صاغرون، کہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور نہ یوم آخرت پر، اور نہیں حرام ٹھہراتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، اور وہ نہ ہی دین حق کو اصل دین مانتے ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، اور ہم صاغرون، کہ وہ چھوٹے بن کے رہیں۔ یعنی انہوں نے اہل کتاب سے جنگ کا حکم اللہ تعالیٰ نے جزیہ ادا کرنے کی شرط پر دیا کہ ان کے ساتھ جنگ کرو، اگر تو وہ یہ جزیہ دے دیں تو ٹھیک۔ یہ اس کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کو دعوت دی اور ان کے اوپر حجت تمام کی، اور ان سے جنگ کی وجوہات پھر بیان کر دی گئیں کہ اب ان کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ کیا تھی، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا، اور یہ فرمانے کے بعد کہ اگر یہ جزیہ دے دیں تو ان کو معاف کیا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اور جنگ کی یعنی وجہ بیان کر دی کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور عیسائیوں نے، اور یعنی انہوں نے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ وہ باتیں تھیں جو اپنے منہ سے گھڑ رہے تھے کہ انہوں نے، یعنی یہ کتابوں کے حامل ہونے کے باوجود، یعنی تورات انجیل ان کے پاس موجود تھی، انہوں نے عیسیٰ اور عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، جو کہ اللہ کو انسانی درجے پر لا کر اس کی حد تک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے علماء اور فقہا کی اندھا دھند تقلید کرتے رہے، اور ان کے ٹھہرائے ہوئے حرام اور حلال کے ضابطوں کی پیروی کرتے رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اپنے علماء اور فقہا کی اندھا دھند تقلید کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، اور ہر ممکن طریقے سے اسلام کی اشاعت کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے علماء لوگوں کی دولت ناحق بٹورتے اور پھر بخیلی کرتے، ان کو اس جرم میں سخت عذاب ہوگا۔
اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کے وقت یہ آیات اگلی نازل ہوتی ہیں کہ مسلمان رومیوں کے خلاف جب مہم پر جا رہے تھے، اور ان مسلمانوں کا سفر بہت طویل تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، اور ان کی فصلیں کٹائی کے لیے تیار کھڑی تھیں، اور رومی فوج کی بہت زیادہ ان کا رعب اور دبدبا تھا۔ تو یہ تمام وجوہات منافقین کے لیے ان کو جنگ میں جانے سے روکنے کے لیے کافی تھی۔ یعنی وہ طرح طرح کے بہانے کرنے لگے۔ غزوہ تبوک میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ گرمی ہے، ہماری فصلیں تیار ہیں، تو اگر اور ان کے سامنے پھر رومی فوج کی بہت زیادہ دبدبا روب تھا، تو ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے ان کے دل کمزور ہو رہے تھے، اور وہ انکار کرنا چاہ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کے لیے۔ تو پھر ان لوگوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت وعید سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تم نے نہ دیا، تو اللہ تمہیں بہتر لوگوں سے بدل دے گا، اور وہ اپنے رسول کی خود مدد کرے گا۔ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جیسے اس نے اکیلے ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 میں سے ایک تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے چنگل سے آزاد کروا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت ان کے اس پاک ارادے کو ناکام کرتے ہوئے اس چنگل سے نکل گئے۔ اور پھر اس کے یہ لوگ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے کے لیے طرح طرح کے بہانے لے کے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ کچھ عذر لے کے پہنچ رہے تھے، اور کبھی کوئی بہانہ کچھ بنا رہا تھا کہ بہت دور کا سفر ہے اور ہم نہیں جا سکتے، کبھی کوئی دلیل لے کے آ جاتا، اتنی لمبی مسافت، اور طرح طرح کی قسمیں کھاتے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عذر پیش کرتے۔ تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نرمی اور محبت کے ساتھ پوچھ رہے ہیں کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، کہ یہ ان منافقین نے جان بوجھ کے طرح طرح کے بہانے بنائے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت نرمی اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے منافقین کے عذر کیوں قبول کیے؟ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو منافقین کی ساری جو اندر چھپی ہوئی حرکتیں اور باتیں تھیں وہ کھل جاتی، اور وہ مومنوں سے الگ ہو کے پہچانے جاتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک معیار مقرر کر دیتے کہ سچے مومن کبھی بھی بہانوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، صرف وہ لوگ بہانے بازی کریں گے جن کو اللہ اور آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو کچھ تیاری کر کے آتے، اور اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر فوراً یہ جنگ تبوک کے لیے، جنگ تبوک کا ذکر چل رہا ہے، نکل کھڑے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ ان کا نہ جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے اختلاف اور افراتفری ہی پھیلانی تھی وہاں جا کے بھی۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اگر ان پر کوئی مصیبت آتی تو یہ خوش ہوتے۔ منافقین اللہ کی راہ میں بددلی سے خرچ کرتے، اور نماز کے لیے بھی سستی اور بے رخی سے آتے۔ ان کی یہ جعلی کوششیں جو صرف دکھاوے کے لیے کر رہے تھے کبھی کامیاب اور قبول نہیں ہوں گی، اور ان کی منافقت کی وجہ اور جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانا صرف اور صرف دنیا کی محبت تھی۔ یہ مومنین سے جھوٹی وفاداری کی قسمیں کھاتے، مگر اتنے بزدل تھے جیسے ہی کوئی پناہ گاہ ملتی سب چھوڑ کر بھاگ چلے جاتے۔ کچھ منافق اتنے سنگ دل تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر انہوں نے صدقات کی تقسیم پر بھی باتیں بنانی شروع کر دی، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بغیر وجہ کے مال اور یہ صدقات دینے شروع کر دیں تو یہ خوش ہو جائیں، اور لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مال اور صدقات کا صحیح جگہ پہ استعمال کرتے تو یہ طرح طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینے لگتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسی سلسلے میں صدقہ یعنی زکوٰۃ دینے کا حکم نازل ہو گیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ زکوٰۃ کی تقسیم کے حکم کے بارے میں آیت ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے درجے گن کے بتا دیے، کیونکہ اصل میں بتایا گیا کہ صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں۔
صدقات میں فرضی، نفلی، واجبی، ہر طرح سے صدقے میں ہر طرح سے یہ مال آتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ آیت خاص طور پہ زکوٰۃ کے حکم میں نازل ہوئی۔ زکوٰۃ یہ فرض کی ادائیگی ہے، یعنی یہ فرض ہے، تو اس کے کن لوگوں کو دی جانی چاہیے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں گن کے بتا دی کہ زکوٰۃ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، ان پر کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت ڈال دے۔ عاملین یعنی کام کرنے والے، یہ اس سے مراد عامل کی جمع ہے، یعنی یہ جو بیت المال کا نظام چلانے والے لوگ ہیں۔ اور اس سے آگے یہ جو والمؤلفۃ قلوبہم یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالی جانی ضروری ہے، تو اس سلسلے میں بھی یہ زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا شخص کہ جس کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور آپ سوچیں کہ اگر اس پر تھوڑا سا بھی مال خرچ کیا جائے گا تو یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے گا، اور تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی نو مسلم بھی اگر کوئی غریب ہیں تو ان پر بھی یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جانا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ گردنیں چھڑانے میں، یعنی قیدیوں کو آزاد کرنے میں اور غلام آزاد کروانے میں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے غلام آزاد کروانا۔ اور پھر اس کے علاوہ مسافروں پہ، مسافر وہ کہ جو گھر سے دور ہو، اور اگرچہ وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ مالدار ہو لیکن سفر کی حالت میں اتنی دور نکل چکا ہو کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے یا کھانے کے لیے پیسہ نہ ہو، تو اس مسافر پر بھی پھر اللہ کے راستے میں، اور یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یعنی یہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صارفین زکوٰۃ گنوا دیے کہ کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دے کے، باتیں کر کے، صدقات کے معاملے میں دکھ دیتے رہے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کان کا کچا ہے، یہ لوگوں کی باتیں طرح طرح سے، جس طرح سے لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، یہ سنتا ہے، تو یہ نعوذ باللہ یہ جان بوجھ کے صحابہ کرام پر بھی الزام لگاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں، یعنی منافقین کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جان بوجھ کے آپ کی توجہ اپنی طرف دلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سن کے صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں ان کی برداشت کرتے۔ ایسے میں آپ مطمئن رہیے اللہ کی ذات پر مکمل توکل، بھروسہ، اور اپنا ایمان مضبوط رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف سختی کی ہدایت کی گئی کہ اب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ وہ قسمیں کھاتے کہ وہ مخلص ہیں اور رسول اور اسلام کے خلاف باتیں نہیں کرتے، مگر اسلام کو مٹانے کی بہت کوششیں کرتے رہے اور ناکام ہی رہے، جھوٹے وعدے کرتے اور غریب مومنوں کا مذاق اڑاتے، جو اپنی محنت کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جو بہت زیادہ نہ ہوتی، تو وہ ان کی اس تھوڑی سی کمائی پر ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ کو ان میں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ خوب بہتر جانتا ہے، اور اس بارے میں فرماتا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ ان لوگوں کو جو خوش دلی سے انفاق کرنے والے اہل ایمان پر ان کے صدقات کے باب میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اور جو غریب صرف اپنی محنت مزدوری ہی سے انفاق کرتے ہیں، تو ان پر یہ آوازیں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی منافقین نہ اللہ کے راستے میں زیادہ دینے والوں کو بخش رہے تھے، نہ ان کو چھوڑ رہے تھے، نہ کم دینے والوں کو، ہر ایک کا مذاق اڑا رہے، اس لیے کہ وہ خود یہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ کام چور تھے، نہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، نہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے، بس وہ یہی سوچتے کہ جیسا ہم کر رہے ہیں دوسرے بھی اس دین کے لیے ویسا ہی رویہ اختیار کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرما دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ ان کے لیے آپ مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت چاہو گے تو بھی اللہ ان کو بخشنے والا نہیں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کیا، اور اللہ بدعہدوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سخت آیات منافقین کو 9 سال کی مہلت دینے کے بعد نازل ہو رہی ہیں۔ یہ بظاہر مسلمان تھے اور بہت بعد النخواستہ یعنی تیزی کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے، آگے آگے بھاگتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال کھول کر اب بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 بار مغفرت کی دعا بھی ان کے لیے ناکافی فرما دی، ان کے کفر اور غریب اور پرخلوص مومنوں کا مذاق اڑانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ان غریب بندوں سے بہت محبت تھی، کیونکہ ان کے دل صاف تھے اور ان کے دل منافقت کے ساتھ بھرے ہوئے تھے۔ پھر منافقین کو سخت نصیحت کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آئندہ کسی مہم میں ان کو ساتھ نہ لے جائیں اور ان کی نماز جنازہ تک بھی نہ پڑھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ آج کل بھی ان احکامات پر عمل کیا جائے گا، لیکن ہر کلمہ گو کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، جس طرح ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ نہ نماز جنازہ پڑھائیں، نہ ان کے لیے استغفار کریں، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور جس حالت میں وہ اس دنیا سے گئے وہ نافرمان تھے، وہ کافر تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اور نہ پسند آئے تجھ کو ان کے مال اور نہ اولادیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ عذاب دے ان کو دنیا میں، اور وہ سخت عذاب کے مستحق دنیا میں بھی ٹھہرائے جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ ان منافقین جو طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے، ان کے مقابلے میں کچھ سچے معذور لوگ یعنی مسلمان تھے، وہ ایمان رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جنگ پہ جائیں، لیکن وہ جانے سے معذور تھے، تو وہ واقعی جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں مختلف قسم کے عذر تھے، یعنی کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا، اور لیکن ان کے دلوں میں تڑپ تھی جانے کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے معذور مسلمان جو جنگ میں نہیں جا سکتے تھے ان کی بھی فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے سے بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اور ان کی نیتیں پاک اور صاف ہیں، یعنی نہ جانے کے باوجود بھی ان کو ان کی نیت کی وجہ سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کو ان کی نیت کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا، وہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ لیکن بمقابلہ اس کے کہ یہ منافقین کہ جو جا سکتے تھے اور جان بوجھ کر بہانے بنا رہے تھے، تو ان دونوں کے درمیان فرق تھا، اور کیونکہ قصوروار وہی لوگ تھے کہ جو جانے کے باوجود نہیں جانا چاہتے تھے، اپنی جان چھڑا رہے تھے اور طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے۔ وہ معذور مومن کہ جو سچے دل سے جانا چاہتے تھے لیکن ان کے اندر عذر تھا، یعنی ان ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے سے روک دیا، تو اس پر وہ بہت آبدیدہ ہوئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان کی نیتوں کو دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ اصل میں انسان کی نیت دیکھتا ہے کہ وہ کون سا کام کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اصل میں ہر کام میں انسان کی نیت اور ارادے کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ ہر کام کے لیے سچی نیت کر لیں اور اس کے بعد اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی توفیق سے وہ کام کرواتے ہیں۔ آپ کی نیت ہے، اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور نیت کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے نکلے اور راستے میں اسے موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھ دے گا، اور اسی طرح عمرے کا، جہاد کا، ان سب چیزوں کا ثواب ہے۔ یعنی ان نیک کاموں کا ارادہ کیا، آپ نے نیت کر لی، لیکن
ویسے کسی عذر کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کا انشاءاللہ ضرور ثواب دیں گے۔ اور آخری آیت میں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو امیر تھے، آپ سے اجازت مانگتے تھے ساتھ جانے کی، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی راضی ہو گئے، یعنی وہ پھر بھی اجازت بھی مانگی لیکن پھر بھی بہانے تراشتے رہے اور پھر بھی پیچھے رہنے کے اوپر وہ راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ نہیں جانتے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون اس غزوے سے مجبوری کی وجہ سے رک رہا ہے، کیا اس کو عذر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نیک مومن لوگوں کو منع کر رہے تھے کہ جو عذر کی وجہ سے بھی جانے کے لیے تیار تھے، اور جبکہ دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو جان بوجھ کے بہانے بنا رہے تھے۔ تو دلوں کا حال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، نیتیں جانتے ہیں، اس لیے فرما دیا گیا کہ جو نہ جا کے بھی ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کا اجر دیں گے، لیکن اگر کوئی جا کے بھی فساد برپا کرے گا تو وہ سخت سزا کا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور یہ یہاں سے زیادہ منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی گئی کہ اگر یہ نہیں بھی جاتے تو ان کا نہ جانا بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ یہ وہاں آپ کے ساتھ جا کے بھی اور سچے مومنوں کے ساتھ مل کے بھی آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اور یہ آپ کے اندر خرابی، آپ کی جماعت کے اندر جنگ کے دوران خرابیاں پیدا کریں گے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت اور ارادے سے جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل تھے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی جو سب سے بڑا منافق تھا، اس کے بیٹے نے جب جنازے کی درخواست کی اپنے باپ کے جنازے کی، تو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روک دیا، تو اور پھر فرما دیا کہ آپ کسی منافق کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقت سے بچائے کہ جس کا اندر اور باہر بالکل الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کا اجر دے، اور ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو خالص کر لینا چاہیے۔ تو یہیں پہ اس سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔